باب الرجل یدرک مع الامام بعض الصلاۃ، اگر کوئی شخص جماعت ٹھہرنے کے بعد آیا اور کچھ رکعتیں چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جو شخص امام کے ساتھ کچھ رکعتیں پالے، اب اس کو بقیہ نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 127، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال رضی اللہ عنہ اذا ادرکت الامام وهو راکع ورکعت معه فاعتد بتلك الرکعہ واذا ادرکته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الرکعہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب تم امام کو حالت رکوع میں پاؤ، اس حال میں پاؤ کہ وہ رکوع میں ہو، تو تم اس کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ، فوراً رکوع کرو اور تو تم اس رکعت کو شمار کر لو اور اس رکعت کو تم شمار کرو۔ لیکن جب تم امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدہ کر لو، لیکن اس رکعت کو شمار مت کرو۔ اس سے پیشتر بھی درس میں بات عرض کی گئی تھی کہ نماز کے ملنے کا اعتبار نماز کا شمار رکوع سے ہے۔ اگر کسی کو رکوع مل جائے تو وہ رکعت مل گئی، اور اگر کسی کو رکوع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ رکعت چھوٹ گئی۔ لیکن امام کو جس حال میں بھی پاؤ اسی حال میں امام کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اگر امام کو رکوع میں پاؤ تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لو اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ۔ اور اگر امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو امام کے سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار نہ کرو، اگرچہ کہ وہ رکعت نہیں مل رہی ہے لیکن امام کی اتباع، امام کی متابعت، اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ فوراً رکعت باندھ کر اگر امام سجدے میں ہو تو سجدے میں چلے جائیں، اگر امام قاعدے میں ہو تو قاعدے میں چلے جائیں۔ امام کو جس رکن میں، جس حالت میں پائیں اس حالت میں فوراً امام تک پہنچ جائیں۔ حدیث نمبر 128، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اجعل ما ادرکت مع الامام اول صلاتک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تم امام کے ساتھ جو رکعت پائے ہو اسے اپنی نماز کا آغاز قرار دو۔ یعنی اگر امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ان رکعتوں کو ادا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت اس کی جو چھوٹ گئی ہے اس کو پہلی رکعت کے انداز ہی میں ادا کرے، یعنی اس میں ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھے۔ حدیث نمبر 129، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن تفسیر ذلك فقال اذا ادرکت مع الامام رکعة من الصلاة وهو في الظهر او العصر او المغرب او العشاء فاضف اليها اخرى ثم تشهد وهي الثانية لك وقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب على الامام ان يقرأ۔ سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل يدرك مع الامام رکعة وعلى الامام سجود السهو فقال رضی اللہ عنہ يسجد معه ولا يسلم فإذا سلم الامام من سجدتي السهو قام هو فقضى ما سبقه به الامام۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے اس امر کی وضاحت دریافت کی، اس مسئلے کی، تو آپ نے فرمایا جب تم امام کو نماز کی ایک رکعت میں پاؤ، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، تو تم اس کے ساتھ دوسری رکعت شامل کر لو۔ یعنی کسی بھی نماز کی اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے تو تم امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت وہ جو چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کر لو، پھر اس کے بعد تم تشہد پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے دوسری رکعت ہو جائے گی۔ تم اس میں وہ قرأت کرو گے جو فوت ہو گئی تھی، جیسا کہ امام پر یہ لازم تھا کہ وہ قرأت کرے۔ یعنی اگر کسی شخص کی پہلی رکعت چھوٹ جائے، چاہے وہ فجر کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی، تو یہ پہلی رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ اس کو ادا کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر۔ اس پہلی رکعت کو وہ امام کی پہلی رکعت کی طرح ادا کرے گا، یعنی اس میں ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضم سورہ پڑھے گا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو امام کے ساتھ ایک رکعت پا لیتا ہے، جس کو ایک رکعت مل جائے اور امام پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ جو مقتدی، جو مصلی
چند رکعتیں ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہے، جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور امام پر سجدہ سہو واجب ہے، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو اب ایسے وقت اس مصلی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں امام کے ساتھ وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، البتہ امام سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھے گا، درود ابراہیم پڑھے گا، دعائے معثورہ پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا، لیکن یہ شخص سجدہ سہو کرے گا لیکن امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا نماز کے اختتام پر، بلکہ امام کے سلام پھیرنے پر یہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں جو اس سے رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرے گا۔ جب سجدہ سہو کرنے کے بعد امام سلام پھیر دے گا تو یہ شخص کھڑا ہوگا اور امام کی جو پہلی نماز گزر چکی تھی اسے ادا کر لے گا، یعنی اس کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، چاہے وہ 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 4 رکعت، ان رکعتوں کو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔ باب الرجل تفوتہ